السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، پیچھے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں۔ فخر الدین نے خطرہ بھونکتے ہوئے صلاح الدین کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ کر میدان جنگ سے دم دما کر بھاگنے کی کوشش کی۔ صلاح الدین اس کے ارادے سے باخبر ہو چکا تھا، لہذا اس نے آگے بڑھ کر پھرتی کے ساتھ اس پر اپنی تلوار کا وار کیا، جس سے بچنے کے لیے فخر الدین نے اپنا سر دوسری طرف گھمایا۔ اسی لمحے صلاح الدین نے ریشمی ڈوری کا ایک پھندا اس کی جانب پھینکا، جو اس کے سر کو تو اپنی گرفت میں نہ لے سکا، لیکن اس کا ہاتھ اسی پھندے کی زد میں آ گیا۔ صلاح الدین نے جب وہ پھندا کھینچا تو فخر الدین اپنے گھوڑے سے نیچے زمین پر گر پڑا۔ صلاح الدین اس کا سر تن سے جدا کر سکتا تھا، لیکن اسے دونوں بھائیوں کو زندہ گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس نے اپنے سواروں کو پیشگی اس کا حکم سے آگاہ کر دیا تھا۔ لہذا صلاح الدین کے حکم پر اس کے سوار فخر الدین کو گرفتار کر کے بڑی سرعت کے ساتھ آگے بڑھے۔ انہوں نے فخر الدین کو سنبھلنے سے قبل ہی اس کی سر پر تلوار کا قبضہ اس شدت سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ مصری فوج اب بددلی کا شکار ہونے لگی تھی۔ فخر الدین کا گھوڑے سے نیچے گرتا دیکھ کر اس کی فوج میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ اب جنگ کا مرکز ناصر الدین حمام بنا ہوا تھا۔ صلاح الدین آندھی اور طوفان کی مانند دشمن کی صفیں تہس نہس کرتا ہوا اور دشمن کی سپاہ کو بے دریغ تتیغ کرتا ہوا آگے کی جانب پیش قدمی کرتا جا رہا تھا۔ اس دوران شیرکو نے تابڑ توڑ حملے نے مصریوں کے خیمے اور صفوں میں بھگدڑ مچی دیکھی۔ ان کو پسپائی اختیار کرتے ہوئے دیکھا تو ناصر الدین نے میدان جنگ سے رائے فرار اختیار کرنے کی ٹھانی۔ صلاح الدین اپنے شکار کو کب بھاگنے کا موقع دینے والا تھا۔ اس نے ناصر الدین کو بھی اپنے پھندے کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ پھندے کی گرفت میں آنے سے محفوظ رہا۔ اس نے مڑ کر صلاح الدین پر اپنی تلوار سے بھرپور وار کیا، جسے صلاح الدین نے کمال مہارت سے اپنی تلوار پر ہی روکا اور اس طور جھٹکا دیا کہ ناصر الدین کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر کر دور جا گری۔ صلاح الدین نے اپنی تلوار بھی میان کی زینت بنائی اور ہاتھ بڑھا کر ناصر الدین کی کمر کے گرد بندھی چمڑے کی پیٹی کو پکڑ کر اس قدر زور سے اوپر کی جانب کھینچا کہ ناصر الدین کس قدر گھوڑے سے اوپر اٹھ گیا اور اس کے پاؤں بھی رکابوں سے نکل آئے۔ صلاح الدین کے ایک اور جھٹکے نے ناصر الدین کو گھوڑے سے کھینچ لیا، جس سے وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے الٹ بازی کھاتا ہوا زمین پر آن گرا۔ لہذا ناصر الدین کو بھی زندہ ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت مصری فوج کے پاؤں اکھڑ چکے تھے اور دمشق کا لشکر رائے فرار اختیار کرتے ہوئے دشمن کو تتیغ کر رہا تھا۔ شیرکو نے حکم دیا، رائے فرار اختیار کرنے والے دشمن کے تعاقب سے باز رہا جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اپنے سواروں کے جانی نقصان سے ہمکنار ہو۔ مزید یہ خطرہ بھی موجود تھا مصری فوج قاہرہ سے فوجی کمک دستیاب ہو جائے اور اس کے تعاقب کرنے والے سوار اس سے الجھ کر اپنا جانی نقصان نہ کر بیٹھیں۔ اگرچہ مارکا رائی شدید نوعیت کی حامل تھی، لیکن اس کا دورانیہ زیادہ نہ تھا۔ مصری فوج کے سپہ سالاروں کی گرفتاری کے بعد مصری فوج میدان جنگ میں جم نہ سکی اور دم دبا کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ دمشق کے لشکر کے سپہ سالار اسد الدین شیرکو نے میدان جنگ میں اپنا دربار منعقد کیا ہوا تھا۔ تمام تر امرائے نوریہ نے بلیس کے میدان میں مارکا رائی کے دوران اپنی بہادری کا بے مثال مظاہرہ کیا تھا اور وہ اپنے اس کارنامے پر بے حد مسرور تھے۔ ایک کے بعد دیگر شیرکو کے دربار میں پیش ہو رہے تھے۔ مصر کا معزول اعظم بھی فخر و ناز کے ساتھ شیرکو کے پاس کھڑا تھا۔ اگرچہ شیرکو بھی اس مارکا رائی میں سرخرو ہونے پر خوش تھا، لیکن چونکہ ہنوز صلاح الدین کی آمد نہ ہوئی تھی، لہذا اس کی پریشانی فطری تھی۔ وہ بار بار اپنی نظریں ادھر ادھر گھما کر اس کی آمد کی یقین دہانی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آن پہنچا۔ صلاح الدین پروقار انداز میں وہاں موجود لوگوں میں اپنا رستہ بناتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے نظر آیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں رسیوں کے وہ سرے تھام رکھے تھے جن میں سے ایک کے ساتھ ناصر الدین حمام اور دوسرے کے ساتھ فخر الدین حمام بندھا ہوا تھا۔ کھینچا چلا آ رہا تھا۔ وہ مجمع سے نظریں چرا رہے تھے، ان کی جھکی نظریں زمین کو گھور رہی تھی۔ دربار میں پہنچنے کے بعد اس نے رسیاں ایک لشکری کو تھما دی، بذات خود شیرکو کے سامنے جا پہنچا۔ اسی لمحے ملک شاور داڑا، یہ دونوں آستین کے سانپ میرے حوالے کر دو، میں ان کے سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اس کے جواب میں شیرکو نے گن گھرج کے ساتھ کہا، تم سلطان دمشق کی مہمان کی حیثیت سے ہمارے ہمراہ ہو، لہذا آداب مہمانی کو محفوظ خاطر رکھتے ہوئے تم ہمیں حکم دینے کے بجائے عرض کرنے کے مجاز ہو۔ لہذا ملک شاور نے فلفور اپنی عرض پیش کرتے ہوئے کہا، دمشق کے لشکر کے مایا ناز سپہ سالار کے علم میں ہے، ناصر الدین حمام اور فخر الدین حمام کے علاوہ ان کا بھائی زرغام بھی غدار ہے۔ یہ تینوں میرے ساتھ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔
لہذا یہ تینوں میرے مجرم ہیں۔ میں دست بدست درخواست کرتا ہوں مجھے ان غداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں اپنی تلوار کو ان کے خون سے رنگ کر ان غداروں کی غداری کا انتقام لے سکوں۔ شیرکو نے بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیا، ملک شاور مجھے افسوس ہے، میں تمہاری درخواست کو شرف قبولیت نہیں بخش سکتا۔ یہ دونوں بھائی جنگی قیادیت کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود ہیں اور جنگی قانون کی روح سے سلطان کی عدم موجودگی میں امرائے نوریہ ان کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں۔ مزید برآں ابھی فساد کی اصل جڑ زرغام کی بھی خبر لینی ہے تاکہ فساد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جا سکے، لہذا پہلے زرغام کا قصہ پاک کیا جائے، ماں بعد ان کا فیصلہ ہوگا۔ ملک شاور کے مزید بولنے کی اب گنجائش نہ تھی، لہذا اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کی خاموشی اس کے حق میں بہتر ثابت ہوئی کیونکہ امرائے نوریہ اس کے رویے پر سیخ پا ہو رہے تھے، معاملہ بگڑنے کا خدشہ تھا۔ بیلیس کی مارکا رائی میں شکست کھا کر دم دبا کر بھاگنے والے مصری لشکر نے قاہرہ پہنچ کر سانس لیا۔ شکست کی خبر اور شکست سے دوچار ہونے والے لشکر کی بدحواسی میں واپسی کا نظارہ دیکھ کر مصر کے اعظم کی سٹی گم ہو گئی۔ اس نے فی الفور تمام امرائے برقیہ کا اجلاس طلب کیا اور انہیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے مشورہ طلب کیا، لیکن وہ بھی کسی قسم کا مشورہ دینے سے قاصر دکھائی دے رہے تھے۔ ایک امیر نے شکست خوردہ لہجے میں یہ رائے پیش کی، بیلیس کے مقام پر شکست کھانے کے بعد ہمارے لشکر کے حوصلے جواب دے چکے ہیں، لہذا میری دانست میں یہ بہتر ہوگا اس فوج کو قلعہ بند کرنے کے بعد دفاعی جنگ لڑی جائے۔ ایک اور امیر نے اس امیر کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، چونکہ قلعہ میں اشیاء خورد و نوش اور اسلحہ وافر مقدار میں موجود ہے، اس لیے میں اس امیر کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔ تیسرا امیر کچھ زیادہ ہی جوشیلا واقعہ ہوا تھا، اس نے جوش کے عالم میں اپنی رائے پیش کرتے ہوئے کہا، قلعے میں محدود ہو کر مارکا رائی کرنا ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ دشمن کی 2-3 ہزار کی قلیل تعداد کے مقابلے میں ہمارے پاس 10,000 لشکروں پر مشتمل لشکر موجود ہے، لہذا ہم کھلے میدان میں دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور امیر بھی اسی قسم کی رائے کا حامل تھا۔ یہ حقیقت میں بڑی شرمناک بات تھی، قلیل مقدار کے حامل دشمن کا مقابلہ قلعے میں محصور ہو کر کیا جائے۔ اب بحث مباحثہ اور تکرار کا آغاز ہو چکا تھا۔ امرائے برقیہ جن کا اجلاس زرغام نے کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے کیا تھا، وہ 2 حصوں میں منقسم ہو چکے تھے۔ امراء کا ایک حصہ قلعے میں محصور ہو کر جنگ لڑنے کا حامی تھا، جبکہ دوسرا حصہ جسے اپنے جوش و خروش پر ناز تھا، جو ہوش مندی کے بجائے جوش و خروش سے کام لے رہا تھا، وہ کھلے میدان میں مارکا رائی کے حق میں تھا۔ یہ اجلاس آپس کے بحث مباحثے میں الجھ کر رہ گیا اور کسی نتیجے پر پہنچنے کی امید نہ تھی، اور دوسری جانب یہ خدشہ بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا کہیں دمشق کا لشکر قاہرہ تک رسائی حاصل نہ کرے۔ امرائے برقیہ نے اپنی تکرار میں مصروف تھے، لہذا زرغام نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، اے امرائے برقیہ، میں آپ کے جوش و جذبے ولولے کو تہ دل سے قدر کرتا ہوں اور مجھے تم جیسے امراء پر فخر و ناز ہے۔ میں امید کرتا ہوں تم کھلے میدان میں دشمن سے مارکا رائی کرتے ہوئے ہم دشمن کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیلیس کی مارکا رائی میں ہماری فوج رائے فرار اختیار کرتے ہوئے پسپائی اختیار کر چکی ہے اور اس لمحے ان کے حوصلے جواب دے چکے ہیں۔ اس لیے بہتر لائے عمل یہی ہے ہم قلعہ بند ہو کر دفاعی جنگ لڑیں اور اس وقت کا انتظار کریں جب دشمن معاشرے سے تنگ آ کر ہمت ہار جائے تو ہم اچانک قلعے سے نکل کر اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اس طرح ہماری فتح یقینی ہوگی۔ بیلیس کی مارکا رائی میں فتح یاب ہونے کے بعد شیرکو ملک شاور دونوں اسی خیال کے حامی تھے، اب قاہرہ ان کی دسترس میں ہے اور اس پر اپنا تسلط قائم کرنا زیادہ مشکل نہیں۔ اسدالدین شیرکو نے ناصر الدین حمام اور فخر الدین حمام سے گراں قدر معلومات حاصل کی۔ اب دمشق کا لشکر قاہرہ کی جانب پیش قدمی کر رہا تھا اور جوں وہ قاہرہ کے قریب رسائی حاصل کرتا جا رہا تھا تو ملک شاور کو اپنی جان کے خطرے میں اضافہ محسوس ہو رہا تھا۔ ملک شاور اس حقیقت سے آگاہ تھا۔ زرغام نے 500 سواروں پر مشتمل فدائیوں کا ایک دستہ تیار کر رکھا جو نہ صرف زرغام کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرتا تھا بلکہ اس کی اہمیت کے حامل اور خطرناک امور کو تکمیل بھی کرتا تھا۔ جب ملک شاور قاہرہ کی وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز تھا، اس وقت اس دستے کے ایک رکن نے اسے اپنے قاتلانہ حملے کا نشانہ بھی بنایا تھا، جس میں وہ خوش قسمتی سے بچ جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، وگرنہ اس کی ہلاکت یقینی تھی۔ ملک شاور جانتا تھا اس کے فدائی شکاری کتوں سے بڑھ کر خطرناک تھے اور ان سے امرائے برقیہ بھی خائف رہتے تھے۔ زرغام نے چند فدائیوں کو ملک شاور کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری سونپ رکھی تھی، لیکن ملک شاور نے پہلے ہی سپہ سالار شیرکو کو اس خدشے سے مطلع کر دیا تھا،
رضا شیرکو نے اپنے محافظ دستے کے 10 ارکین کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی اور انہیں ہدایت کی تھی ملک شاور کے قریب کوئی پرندہ بھی پر نہ مارے۔ اسی احتیاطی تدبیر کی بدولت ملک شاور کی جان کو لاحق خطرے کا مداوات تو ہو گیا، لیکن یہ احتیاطی تدبیر ملک شاور اور اس کے برادر نسبتی عامر غربی کی ملاقات کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی۔ جب دمشق کا لشکر بلیس سے قاہرہ کی جانب پیش قدمی کرنے لگا تو اس دوران عامر غربی اس کا دوست قاسم الحسین ملک شاور سے ملنے کی غرض سے دشمن کے لشکر تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر شیرکو نے ملک شاور کی جان کے خطرے کے پیش نظر یہ حکم جاری کیا تھا کوئی بھی فرد اس تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ لشکری اس کے حکم سے بخوبی واقف تھے اور وہ ہر لمحہ محتاط و ہوشیار رہتے تھے۔ عامر غربی نے لشکر کی قیامگاہ پر پہنچنے کے بعد ایک محافظ سوار سے رابطہ کرتے ہوئے کہا، بھائی میرا ایک قریبی عزیز آپ کے لشکر کے ہمراہ ہیں، کیا آپ انہیں میرے ایک پیغام سے آگاہ کر دیں گے؟ واضح رہے دمشق کے لشکریوں کو یہ ہدایت پہلے ہی کر دی گئی تھی، وہ مقامی لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں تاکہ ان کی ہمدردیاں سمیٹ سکیں۔ لہذا محافظ سوار نے خوش اخلاقی کے ساتھ استفسار کیا، آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، آپ اپنے عزیز کے نام سے آگاہ کریں، ہم آپ کو ان تک پہنچا دیں گے۔ عامر غربی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ مجھے ملک شاور سے ملنا ہے، وہ میرے برادر نسبتی ہیں، وہ مصر کے سابق وزیر اعظم ہیں اور سلطان دمشق کے حضور مدد کی درخواست کے لیے پیش ہوئے تھے۔ یہ سن کر گھوڑا سوار گھوڑے پر اس طرح اچھلا جیسے اسے سانپ نے ڈس لیا۔ اس نے عامر اور قاسم الحسین کو گھورتے ہوئے استفسار کیا، تم تو مصر کے معزول وزیر اعظم ملک شاور سے ملاقات کرنے کے متمنی ہو۔ عامر غربی اس کے رویے کو دیکھتے ہوئے گھبراہٹ کا شکار ہو گیا، لیکن قاسم نے گھوڑا سوار کے استفسار کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں جی، یہ معزول وزیر اعظم ملک شاور کے برادر نسبتی ہیں۔ اس سن کر گھوڑا سوار نے ایک جانب منہ موڑتے ہوئے آواز لگائی۔ جواب میں 5-6 سپاہی بھاگتے ہوئے گھوڑا سوار کے پاس آن پہنچے۔ سوار نے ان سپاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ شاور کے برادر نسبتی ہونے کے دعوے دار ہیں، انہیں سردار کی خدمت میں پیش کر دو۔ سپاہ نے اپنی تلوار کی زد میں لیا اور چل پڑے۔ عامر غربی اور قاسم حسین دونوں کو گرفتار کر لیا گیا، انہیں ان کے جرم سے بھی آگاہ نہ کیا گیا، اس لیے وہ دونوں بے حد پریشان تھے۔ اگر انہیں یہ بتا دیا جاتا انہیں زرغام کے فدائیوں کے گروہ سے تعلق رکھنے کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے تو عین ممکن ہے وہ زیادہ پریشان نہ ہوتے۔ دمشق کے لشکر کی کسی نے مزاحمت نہ کی۔ اب صلاح الدین بھی شیرکو کی اہمرائی میں پیش قدمی کر رہا تھا۔ ملک شاور کی حفاظت کے پیش نظر وہ سواروں کے جرمٹ میں پیش قدمی کرتا رہا۔ صلاح الدین ایوبی بلیس کی مارکہ رائی میں اپنے جوہر دکھا کر اپنی صلاحیتیں منوا چکا تھا۔ اب شیرکو اپنے بھتیجے کے مستقبل سے پر امید تھا۔ زرغام اپنے لشکر سمیت قلعے میں محصور ہو چکا تھا۔ قلعہ کافی مضبوط دکھائی دیتا تھا۔ مصدقہ اطلاع کے مطابق قلعے میں فوجی ساز سامان، اشیاء خوردونوش کافی مقدار میں موجود تھی۔ شیرکو نے قلعہ کا جائزہ لینے کے لیے اس کے گرد ایک چکر لگایا، قاہرہ کی فصیل کا بھی معائنہ کیا، اہم مقامات پر گھوڑا سوار تعینات کر دیے۔ شیرکو نے قلعے کے محاصرے کا حکم دے دیا۔ لشکر نے قاہرہ سے کس قدر ہٹ کر فساطت کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ مصری فوج دونوں سپہ سالار ناصر الدین اور فخر الدین بھی جنگی قیدی بنے دمشق کے لشکر کے ہمراہ تھے۔ عامر غربی اور قاسم حسین جو شبے کی بنیاد پر گرفتار کیے گئے تھے وہ بھی ایک ایسے خیمے میں موجود تھے جو لشکریوں کے خیمے کے عین وسط میں واقع تھا۔ دوسری جانب ملک شاور سپہ سالار شیرکو کو متواتر یہ مشورہ پیش کر رہا تھا، ناصر الدین اور فخر الدین حمام کے سر تن سے جدا کر کے قلعے کے صدر دروازے کے سامنے پھینک دیے جائیں تاکہ دشمن کے محصول لشکری خوف راز کا شکار ہو جائیں اور ان میں مایوسی بڑھنے لگے۔ لیکن شیرکو لیت لال سے کام لے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا فی الحال ان کا سر قلم کرنا مناسب نہ تھا۔ زرغام کو نہ تو کھلے میدان میں جنگ لڑنے کا کوئی تجربہ تھا اور نہ ہی قلعے میں محصور ہو کر جنگ لڑنے کا کوئی تجربہ تھا۔ وہ اس نظریے کے تحت قلعے میں محصور ہوا تھا، وہ اب دشمن کے ہاتھوں محفوظ ہے۔ دشمن باہر کے علاقوں کو اپنی لوٹ مار کا نشانہ بنا کر واپس لوٹ جائے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ شیرکو نے فساطت کے مقام پر ڈٹا رہا۔ اس نے قلعے کے محاصرے کی کمان صلاح الدین کے حوالے کر دی اور ہدایت کی تھی ہفتے میں جتنی بار ممکن ہو سکے وہ قلعے کو اپنے اس قدر شدید حملے کا نشانہ بنائے اہل قلعہ کے دل دہل جائیں۔ اس کے زرغام کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہ تھی۔ اگر زرغام جان کی امان کے بدلے قلعہ اس کے حوالے کر دیتا تو شیرکو یہ سودا منظور تھا۔ اس نے اس خیالات کا اظہار ملک شاور کے ساتھ بھی کیا تھا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ محترم سپہ سالار، کبھی نہیں،
کبھی بھی نہیں، میں زرغام کو کسی صورت معاف نہیں کر سکتا، اس نے مجھے معزول کیا ہے، میں اسے تہس نہس کر دوں گا۔ شیرکو نے مسکراتے ہوئے مشورہ دیا، عدلے کا بدلہ تو نہیں ہونا چاہیے، میں نے تمہیں وزارت عظمیٰ سے معزول کیا تھا، تم بھی اسے وزارت عظمیٰ چھین لو، حساب برابر مزید غصہ نکالنا ہے تو اسے قید میں ڈال دینا۔ ملک شاور نے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا، محترم سپہ سالار، مجھے آپ کی تجویز منظور نہیں ہے، میں اس کو برباد کر دوں گا، اس کا حشر نشر کر دوں گا، اس نے میرے اہل خانہ عزیزوں کو قتل کر دیا ہوگا، آپ بس قلعے کو سر کریں پھر میں اسے نمٹ لوں گا۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے، ہم نے قلعے کو اپنے معاشرے میں لے رکھا، معاصرین کو باہر سے کوئی امداد نہیں ملتی، جب اس کے لشکری فاقہ کشی کا شکار ہوں گے تو بذات خود قلعے کا دروازہ کھول دیں گے۔ اس قسم کے معاشرے کی جنگ ایک صبر آزما و طویل جنگ ہوتی ہے، یہ جنگ ایک برس تک بھی طول پکڑ سکتی ہے۔ ملک شاور نے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ قلعے کو اپنے حملے کا نشانہ کیوں نہیں بناتے؟ میں طویل صبر کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ شیرکو کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اس نے ملک شاور کی سرزش کرتے ہوئے کہا، ملک شاور تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم اپنے وطن سے اتنی دور مصر میں پکنک منانے کے لیے آئے ہیں؟ جنگ میں صبر تحمل کا سہارا لینا بہت ضروری ہوتا ہے، ہمارا معاشرہ جاری ہے، ہم قلعے کو مسلسل اپنے حملوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ملک شاور نے بیچارگی سے کہا، آپ کا مطلب ہے میں نا امید ہو کر بیٹھ جاؤں؟ اگر میرے علم میں ہوتا دمشق کی فوج بھی زرغام کو تہس نہس نہیں کر سکتی تو میں دمشق جانے کی زحمت کیوں کرتا؟ شیرکو کو بھی طیش آ گیا، اس نے ملک شاور تم ناشکرے پن کی انتہا کر دی، تمہارا مطلب ہے ہم یہاں بیٹھے تفریح کر رہے ہیں اور تم عذاب میں پھنسے ہو، ہم بلا وجہ قلعے کو اپنے حملے کا نشانہ بنا کر اپنا جانی نقصان نہیں کر سکتے۔ شیرکو ملک شاور کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لہذا اس نے پرسکون انداز میں کہا، ملک شاور جلد بازی اچھی نہیں ہوتی، ہم بذات خود جلد از جلد فتح یاب ہونے اور تمہیں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر تعینات کرنے کے خوش آمد ہیں، ہم نے یہاں مستقل قیام نہیں کرنا، لیکن جلد بازی کا کام بالآخر نقصان سے ہمکنار کرتا ہے۔ ملک شاور اپنی وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھتے ہوئے مسرور ہو گیا، آپ کا فرمان درست ہے محترم سپہ سالار، میں اپنی بیوی بچوں کی جدائی سے فتح غم کی تصویر بنا بیٹھا ہوں، برکیف سپہ سالار ہونے کے ناطے آپ اپنی جنگی حکمت عملی احسن طور پر مرتب کرنے کے حقدار ہیں۔ شیرکو نے ملک شاور سے استفسار کیا، ملک شاور اگر تم مناسب سمجھو تو تمہارے بیوی بچوں کی بازیابی کے لیے ہر سو اعلان کروا دیں، لیکن اس میں یہ خطرہ پوشیدہ ہے، وہ اپنی کمینگاہ سے نکل کر تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے کہیں دشمن کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ ملک شاور نے عالم گھبراہٹ میں جواب دیا، خدا انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اگر وہ حیات ہیں تو ایک نہ ایک دن خدا ضرور ان سے ملوا دے گا۔ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی یا ملک شاور کے دل کی گہرائیوں سے دعا کی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، شیرکو کو مطلع کیا گیا، وہ ملک شاور کے قریبی عزیز ہونے کے دعوے دار ہیں۔ شیرکو کو طیش میں آ گیا اور دھاڑا، عورتوں اور بچوں کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ اطلاع دینے والے سپاہی گھبرا گیا، اگرچہ وہ جانتا تھا سپہ سالار کے حکم دے رکھا ہے ملک شاور سے رابطہ کرنے والے کسی بھی فرد کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن وہ شیرکو کے اس حکم کی یاد دہانی کروانے سے خائف تھا۔ شیرکو نے سپاہی کو خاموش دیکھتے ہوئے پیار بھرے انداز میں مخاطب کیا، بھائی میرے، تم نے عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے اچھا نہیں کیا، اگر وہ ملک شاور کی رشتہ داری کا کہتے تھی تو ان سے استفسار تو کر لیتے۔ شیرکو کا نرم رویہ دیکھ کر سپاہی نے بڑے تحمل سے جواب دیا، محترم سپہ سالار یہ آپ ہی کا حکم تھا۔ شیرکو نے دوبارہ سخت رویہ اپناتے ہوئے کہا، میں نے عورتوں اور بچوں کو گرفتار کرنے کے لیے تو نہیں کہا، تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے۔ سپاہی نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، محترم سپہ سالار، ہم لوگوں کو یہی باور کروایا گیا ہے، سپہ سالار کا حکم ہے مصر کے معزول وزیر اعظم کا جو بھی ملاقاتی آئے اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ شیرکو نے نرمی سے کہا، تمہیں حکم پہنچانے والے اور تم دونوں ہی عقل سے پیدل معلوم ہوتے ہو، میرا مطلب تھا اگر ملک شاور کا کوئی ملاقاتی آئے تو ملک شاور سے تصدیق ہونے تک اسے زیر حراست رکھا جائے، اگر ملک شاور اس کی تصدیق کر دے تو اسے بحفاظت اس سے ملوا دیا جائے، اور اگر ملک شاور تصدیق نہ کر سکے تو اسے قید۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔